اکثر زندگی میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ناکام ہیں، یا شاید ہمارے پاس ویسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا دوسروں لوگوں کے پاس ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ آپ کی جو اصل ویلیو ہے وہ آپ کے دل، نیت اور کردار سے بنتی ہے، نہ کہ یہ جو دنیاوی معیار ہم لوگوں نے آج کل بنائے ہوئے ہیں ان سے بنتی ہے۔ تو آج ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کی ویلیو کو کم نہیں کرتی، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وہ چیزیں جن کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ویلیو کم ہو گئی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بالکل بھی آپ کی وقت کو کم نہیں کرتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، گھر چھوٹا ہے تو کیا ہوا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر چھوٹا ہے، شرم آتی ہے، ہم مہمانوں کو نہیں بلاتے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم اکثر لوگوں کو انوائٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن دل بڑا ہونا چاہیے، وہی کافی ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑے گھروں کے لوگ جو ہے وہ خوش نہیں ہوتے ہیں، پرسکون نہیں ہوتے ہیں، جلدی سے کسی کو انوائٹ بھی نہیں کرتے ہیں کہ ان کا دل بڑا نہیں ہوتا ہے۔ اس کی نسبت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے مڈل کلاس فیملیز ہے یا لوور مڈل کلاس فیملیز ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے گھر بے شک چھوٹے ہوں گے، لیکن ان کے دل جو ہے وہ بڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو انوائٹ کرنے سے نہیں گھبرائیں گے۔ تو جہاں پر محبت ہوگی، ہنسی ہوگی اور سکون ہوگا، تو یہ جو چار دیواری ہے وہ میٹر نہیں کرتی ہے، بنسبت اس کے کہ آپ کسی اچھے بڑے گھر میں جائیں اور وہاں پر لوگ آپ کو ویلیو نہ کریں تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی، بنسبت اس گھر کے جہاں پر گھر چھوٹا ہوگا لیکن لوگ آپ کی ویلیو کریں گے تو لوگ اس کو یاد رکھیں گے۔ وہ لوگ پھر آپ کے گھر کو یاد نہیں رکھیں گے، وہ آپ کی ہنسی کو، آپ کی محبت کو، آپ کے گھر میں جو اس کو سکون ملا ہے اس کو یاد رکھیں گے۔ تو گھر بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بڑا گھر اینٹوں کا صرف ہوتا ہے۔ جس انسان کا دل بڑا ہوتا ہے وہ انسان بذات خود بڑا ہوتا ہے اور وہی اس کو بڑا بناتا ہے۔ تو کبھی بھی یہ مائنڈ میں نہ رکھیں کہ ہمارا گھر چھوٹا ہے تو ہم لوگوں کو انوائٹ نہیں کر سکتے ہیں، لوگوں کو بلاتے نہیں ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو کھلے دل کے ساتھ، پیار سے، محبت سے اگر آپ ان کو چھوٹے گھر میں بھی بلائیں گی تو لوگ آپ کے گھر کو یاد نہیں رکھیں گے، آپ کی محبت کو یاد رکھیں گے۔ تو اس سوچ کو اپنے دل سے نکال دیں کہ چھوٹے گھر کی وجہ سے لوگ میری ویلیو کو کم کریں گے۔ دوسری بات، آپ کے پاس کپڑے سادہ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ روزانہ برانڈڈ کپڑے نہیں پہنتی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کپڑے ہمیشہ صاف ستھرے اور سادہ ہوں تو وہ بھی اتنا ہی خوبصورت لگتا ہے جتنا ہے کوئی برانڈڈ سوٹ ہو۔ خوبصورتی کبھی بھی کپڑوں سے نہیں ہوتی ہے، خلوص اور مسکراہٹ سے ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھے کپڑے پہن کر بھی لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کریں گی تو لوگ کبھی بھی آپ کی کپڑے کی وجہ سے آپ کی ویلیو نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے سوٹ ہلکا پہننا ہے، صاف ستھرا پہننا ہے، لیکن آپ ان سے بات اچھے طریقے سے کریں گی، ان کی قدر کریں گی، تو لوگ آپ کے سوٹ کو نہیں دیکھیں گے، آپ کے اخلاق کو دیکھیں گے۔ اس چیز میں کبھی مت جھجکیں کہ میں نے فلاں فنکشن میں جانا ہے تو میرے پاس برانڈڈ سوٹ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ میری ویلیو کم ہو جائے۔ کسی کے گھر جانا ہے تو برانڈڈ سوٹ چاہیے۔ اکثر خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر جگہ ہی برانڈڈ کپڑے پہننے ہیں، آپ کے کپڑوں سے زیادہ آپ کا اخلاق میٹر کرتا ہے۔ ایسے لوگ بھی آپ نے فیملی میں دیکھے ہوں گے جو لوگ برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں لیکن ان کو لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے، لوگ ان سے ویسے ہی جھجکتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ان کو اوائڈ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اخلاق کے اچھے ہوتے ہیں، ان کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، لوگوں کو رسپیکٹ کرتے ہیں، تو لوگ خود بخود ان سے آگے ملتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی آپ مائنڈ سے نکال دیں کہ کپڑے آپ کی ویلیو کو کم کر دیتے ہیں۔ تیسری بات، آپ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، کتابوں سے زیادہ زندگی سکھاتی ہے۔ جو کتابیں ہمیں سکھاتی ہے وہ چیزیں زندگی میں بہت کم آپ کو نظر آئیں گی۔ اگر آپ ایک گھر، ایک بچہ یا ایک رشتہ سنبھال رہی ہیں تو یقین کریں آپ کے پاس وہ تجربہ ہے جو کسی بھی یونیورسٹی میں آپ کو نہیں ملتا ہے۔ تعلیم صرف ڈگری نہیں ہے بلکہ سمجھداری سے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہی اصل تعلیم ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر خواتین، ہماری جو امیاں ہیں، وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، زیادہ تر ان میں سے ان پڑھ ہیں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنی فیملی کو سنبھالا ہے، اپنے رشتوں کو سنبھالا ہے، وہ آج کل کی پڑھی لکھی جو عورت ہے وہ بھی نہیں کر پاتی ہے۔ تو کبھی بھی اپنے مائنڈ میں اس چیز کو نہ رکھیں کہ آپ پڑھی لکھی نہیں ہیں تو خاندان میں میری اتنی ویلیو نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ بہت زیادہ نہیں پڑھ پاتے ہیں لیکن زندگی کے جو تجربات ہیں انہیں ایسا عام سے خاص بنا دیتے ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ آپ کی جو ویلیو ہے، ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی ویلیو ڈگری سے نہیں ہے، وہ آپ کی سوچ سے بنتی ہے۔ اگر آپ کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہے تو آپ پہلے سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں۔
بہت سے لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن زندگی کے تجربات انہیں ایسا علم دے دیتے ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ تعلیم آپ کو رشتے بچانے کے لیے، خاندان جوڑنے کے لیے یا بچوں کی پرورش کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کی اپنی سوچ جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ اس چیز کو مائنڈ سے نکال دیں کہ آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ایجوکیشن آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو خاندان میں آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ آج نیکسٹ ہے جی ہاؤس وائف ہونا۔ میں کہتی ہوں ایک بہت بڑا پراؤڈلی آپ کو کہنا چاہیے کہ آپ گھر سنبھالتی ہیں، بچوں کی تربیت کرتی ہیں، شوہر اور اس کے والدین کا خیال رکھتی ہیں، اور یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، دنیا کہے یا نہ کہیں۔ گھر چلانا میں کہتی ہوں ایک بہت بڑا فن ہے۔ کبھی خود کو کم مت سمجھیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو عورت گھر پر رہتی ہے وہ کچھ نہیں کرتی ہے۔ گھر، بچے، کھانا سب سنبھالنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتا ہے۔ آپ 2 دن کے لیے گھر سے باہر چلے جائیں، پیچھے گھر کا کیا حال ہو جاتا ہے، تو پھر لوگوں کو آپ کی قدر ہوتی ہے۔ تو گھر میں جو ہے سب کچھ آپ کے پلان سے چلتا ہے، آپ اپنے گھر کی لیڈر ہیں، تو کبھی بھی لوگوں کو یہ بتانے میں آر محسوس نہ کریں کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک انٹرویو سنا تھا، اس لڑکی نے انگلینڈ سے کمپیوٹر سائنس میں ڈگری لی تھی اور اس کی وہیں پر کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب ہو گئی تھی، اور اس نے اپنی جاب چھوڑ دی تھی آفٹر میرج۔ اس سے اینکر نے سوال پوچھا آپ نے جاب کیوں چھوڑ دی؟ تو اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کی پرورش اچھے طریقے سے کروں، میں اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھوں، کیونکہ ان چیزوں کا اجر مجھے پتا ہے کہ دنیا کے بعد مجھے آخرت میں بھی ملے گا۔ تو یہ جو تنخواہ ہے میری دنیا میں ہی رہ جائے گی، میں اس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش نہ کر سکوں، میں اپنے ہسبینڈ کا خیال نہ رکھ سکوں، تو میں گلٹ کے ساتھ اس دنیا سے جانا نہیں چاہتی ہوں۔ تو مجھے اس کا جواب بہت اچھا لگا۔ اگر وہ یہ سوچتی کہ میں ہاؤس وائف بن کے میری ویلیو نہیں ہوگی، لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ اتنا پڑھ لکھ کے گھر بیٹھ گئی ہے، تو اس نے ایسا کچھ نہیں سوچا۔ اس نے صرف اپنی فیملی کا اور اپنے ہسبینڈ کا سوچا، اور اس نے ہاؤس وائف بننے پر بڑا فخریہ اس نے بتایا کہ مجھے فخر ہوگا کہ میں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکوں گی۔ تو اس کے لیے کوئی ڈگری میٹر نہیں کرتی ہے، اس کے لیے آپ کی سوچ میٹر کرتی ہے کہ آپ نے بچوں کی کس طریقے سے پرورش کرنی ہے۔ اچھا، نیکسٹ جو بات ہے وہ ہے جی اگر ہمیں کبھی مدد کسی سے مانگنی پڑتی ہے تو ہم شرم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ زندگی کبھی بھی اکیلے نہیں گزرتی، کبھی ہمیں کسی کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، کبھی کوئی ہمارا سہارا بنتا ہے تو کبھی ہم کسی کا سہارا بنتے ہیں۔ تو یہ کمزوری نہیں ہے، یہ انسانیت ہے، اور اسی طرح زندگی چلتی ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، تو مدد بھی ہم لوگ ایک دوسرے سے ہی مانگیں گے۔ تو اس لیے کبھی مت گھبرائیں کسی سے ہیلپ لیتے ہوئے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کہیں اس سے میری قدر تو نہیں کم ہو جائے گی۔ ہمیشہ اپنے آس پاس ایسے لوگ ضرور رکھیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں، تاکہ آپ کو اگر کبھی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک ان سے مانگیں، اور کبھی آر محسوس نہ کریں، کیونکہ یہ زندگی ہے، اس میں سب کو آج اگر وہ آپ کے کام آئے گا تو کل ہو سکتا ہے آپ اس کے کام آ جائیں۔ تو کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ میں اگر کسی سے ہیلپ مانگوں گی تو ہو سکتا ہے ان کی نظر میں میری ویلیو کم ہو جائے، اور یہ زندگی ہے، یوں ہی گزرتی ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے، ایک دوسرے کا سہارا بن کے۔ اینڈ پہ بس میں یہی کہوں گی کہ آپ نے کسی بھی چیز کی کمی آپ کی ویلیو کو کم نہیں کرتی ہے، آپ خاص ہیں، خود پر یقین رکھیں، اور کبھی کسی کو یہ حق نہ دیں کہ وہ آپ کو کم سمجھے۔ یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔